السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں محفوظ ہوں گے۔ آج ہم اپنی اسلامیت کی کتاب تربیت نصاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے باب نمبر 2 کا سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ باب نمبر 2 عبادات سے۔ تو عبادات کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ عبادات کسے کہتے ہیں؟ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ، اسے ہم عبادات کہتے ہیں۔ عبادات کا سبق نمبر 1 کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارے اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ ہمیں بے شمار نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ ہمیں فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہوا اور پانی جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، سورج جو روشنی اور گرمی کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے فصلیں اگتی ہیں اور پھل پکتے ہیں، چاند اور ستارے جو رات میں آسمان پر چمکتے ہیں، جن کے ذریعے سمندروں اور دریاؤں میں لوگ رات کو راستہ تلاش کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ کو نعمتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہوا، پانی، سورج، گرمی، فصلیں وغیرہ جو ہیں، یہ سب جو سورج کی گرمی کی وجہ سے پکتی ہیں، رات میں جو ہے آپ کو آسمان میں تارے چمکتے نظر آتے ہیں، اور آج سمندروں میں، دریاؤں کے اندر جو ہے وہ رات کو لوگ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ انگنت نعمتیں۔ تو ہم نے چند نعمتیں لی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ گن بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت جو ہے وہ شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اپنے جسم پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم میں ہی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر غور کریں تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہی ساری نعمتیں دی ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ، کان، پیر، ناک، منہ، زبان، ہونٹ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوں تو ہم کوئی چیز پکڑ پائیں گے، اگر ہمارے پیر نہ ہو تو ہم چل پائیں گے، اگر ہماری زبان نہ ہو تو ہم بول پائیں گے، اگر ہماری آنکھیں نہ ہو تو ہم دیکھ پائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کہ اگر ایک چیز بھی کم ہو تو انسان جو ہے وہ ادھورا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مثلاً آنکھ جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، زبان جس کے ذریعے ہم بولتے ہیں اور مختلف چیزوں کا ذائقہ بھی اسی کے ذریعے ہی چکھتے ہیں، کان جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں، اور ہاتھ جن کے ذریعے ہم بہت سے کام کرتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، کیونکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم انہیں نہیں گن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم پہ نعمتیں برسا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو گننا جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سوچنے کی کیا بات ہے اسٹوڈنٹس کے والدین کے دل میں ہماری محبت کس نے پیدا کی، کہ انہوں نے ہمیں محبت اور شفقت سے بچپن میں پالا۔ کس نے دن میں روشنی رکھی تاکہ ہم اس میں پڑھیں لکھیں، اور کس نے رات میں اندھیرا رکھا تاکہ ہم آرام کریں اور پھر تازہ دم ہو کر صبح اٹھ کر نئے سرے سے کام شروع کریں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا دماغ سوچتا ہوگا کہ والدین کے دل میں ہماری محبت کس نے ڈالی ہے، کہ انہوں نے ہمیں اتنی محبت اور شفقت سے جو ہے وہ پالا، ہمیں بڑا کیا، کس نے دن بنایا، کس نے روشنی بنائی، کس نے رات بنائی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے وہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ ان سب نعمتوں کا دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل و زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور محبوب ہیں، اور ہم پر ان کا احترام بڑا احسان ہے، اور ہم پر ان کا جو احترام ہے وہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں
ہدایت کا جو ذریعہ ہمیں ملا ہے وہ آپ وسلم کی ذات سے ہی ملا ہے. ہمارے وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. ان کی پوری زندگی سے جو ہے وہ ہمیں ہدایت ملتی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احترام کریں. ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، اس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث شریف سے ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا جو بندوں پر حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا حق کیسا ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور صرف اس سے مدد اور دعائیں مانگیں. مطلب اللہ تعالیٰ کا ہم حق کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لائیں اور کسی ذات پر نہیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کی نہیں، صرف اس سے ہی مدد اور دعا مانگیں اور کسی سے بھی نہیں، کسی کے ہاتھ آگے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ نہ پھیلائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں. اس پر یقین رکھیں کہ صرف دینے کی والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہم اس سے سچے دل سے مانگیں گے تو وہ ہمیں ہر چیز سے نوازے گا اور ہمیں دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں وہ کام جو ہے وہ نہ کریں. تو آپ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں. امید ہے اسٹوڈنٹس اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.